نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6 حرکات اور تنوین کی یہ تختی ہماری چل رہی ہے اور اس کی 3 لائنیں ہم نے کل پڑھ لی تھی سبق نمبر 17 کے اندر، ابداً سے لے کر خلق یہاں تک ہم نے پڑھا۔ تو امید ہے کہ جو احباب روزانہ کی بنیاد پر ہمیں پیج پر فالو کر رہے ہیں انہوں نے یاد کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اگر کسی صاحب کو کوئی بات سمجھ نہ لگے یا کچھ سمجھنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، تو نمبر میں نے وہاں پر مینشن کیا ہوا ہے، واٹس ایپ بھی ہے اسی نمبر پہ، آپ بلا جھجک میسج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ پہلے آج کا سبق پڑھیں گے، اگلی 3 لائنیں آج پڑھیں گے، اور انشاءاللہ میں نے بتایا تھا کہ جو اس طرح کے کلمات آئیں گے ہم ساتھ ساتھ ان کا معنی بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، معنی بھی پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ ایک فائل ترتیب دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف میں نے لفظ لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کا معنی لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے سبق پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کے معانی سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاک، را زبر را، ذکر۔ بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے تو وہ را پر پڑھی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ جو گرین لفظ آئے اسے پر پڑھے، موٹا پڑھے، منہ بھر کے آواز نکالیں۔ ذکر، آگے وقف، ذکر، ذکر، را زبر را، فا زبر فا، رافع، عین زبر ع، رافع، رافع، آگے وقف، رافع، رافع، را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، رقاب، با نہیں پڑھنا، با با، ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، ہونٹوں کو کھولنا ہے، بند نہیں کرنا۔ رقاب، تا 2 زیر 3، رقابت، رقابت، آگے وقف، رقابہ، یہ تا گول تا ہا بن جائے گی، رقابہ، سین پہ سو، را پہ شروع، سورو، را 2 پہ شرون، سرورن، غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے یا لام را میں سے کوئی حرف آ جائے، لام اور را آ جائے، یا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ نہیں ہوتا، اور ان کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا۔ سرورن، سرورن، آگے وقف، سرور، سرور، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفار، تا 2 زیر 3، سفرات، سفرات، آگے وقف، سفارہ، سفارہ، صاد پہ سو، حا پیش حو، صحو، فا 2 زبر فن، الف سائلنٹ رہے گا، فا 2 زبر فن، صحفن، صحفن، لیکن وقف کی حالت میں الف پڑھیں گے، آگے وقف، صحفا، صحفا، واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، طا 2 زبر طن، وسطن، وسطن، آگے وقف، وسطا، وسطا، طا زبر طا، با زبر با، طب،
قاف دو زیر قن طبق طبق آگے وقف طبق قاف حروف قلقلہ میں سے ہے طبق حروف قلقلہ کی مستقل تختی آگے آ رہی ہے وہاں سے ہی اس کی پریکٹس اور مشق ہوگی. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے قاف طا با جیم دال قطب جدن قطب جدن قطب جدن یاد رکھیں یہی 5 حروف ہیں حروف قلقلہ. طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زبر قن طبقا طبقا آگے وقف طبقا طبقا طا پیش تو واو دو زبر ون طون یا سائلنٹ رہے گی یہ رسم الخط ہے لکھنے میں آتی ہے اور پڑھنے میں نہیں آئے گی. طون آگے وقف طوا طوا عین زبر ع با زبر با عبا سین زبر سا عبس عبس آگے وقف عبس عبس عین زبر ع دال زبر دا عاد لام زبر لا عدل عدل آگے وقف عدل عدل عین زبر ع لام زبر لا عل قاف دو زیر قن علق علق آگے وقف علق علق عین زبر ع میم زبر ما عم دال دو زیر دن عمد عمد آگے وقف عمد عمد. اب دیکھیں مثال کے طور پر ابھی یہاں 2 تنوین ہے اور اس کے بعد عین ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. ایسے ہی قرآن میں جہاں بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے حمزہ عین ہا غین خا اور یا لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ نہیں ہوتا. اب ہم سمجھنے کے لیے ہم یوں کریں گے کہ اب یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے عمدین نہیں پڑھیں گے عمدین عمدین ایسے پڑھیں گے بغیر غنہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے دیکھیں حروف حلقی میں سے عین ہے عین تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. عمدین عمد آگے وقف عمد عین زبر ع نون زبر ن عین با دو زبر بن عینبا عینبا آگے وقف عینبا عینبا. ایسے ہی علق میں دیکھیں یہ تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. اب ہم یہ ابداً سے لے کر عنباً تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پیج پہ جو کلمات آئے ہیں ان کا معنی ہم سمجھیں گے. اگر ہم نے آخر تک نورانی قاعدہ میں اس طرح معانی کو سیکھا اور سمجھا تو بہت سارے الفاظ اور کلمات کے معانی ہم سیکھ جائیں گے اور قرآن کو اسے بھی سمجھ کے پڑھنا چاہیے یہی مطلوب ہے. بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی ثواب سے محرومی نہیں ہے لیکن سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. تو ابداً سے ہم نے پڑھا تھا ابداً ابداً کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا کفار مشرکین منافقین کے متعلق آتا ہے کہ وہ جہنم کا ذکر اور آگے خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ابداً کا معنی ہے ہمیشہ. احد احد اس کا معنی ہے ایک یا اکیلا. ایک معنی بھی کر سکتے ہیں اکیلا بھی معنی کر سکتے ہیں. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے پیغمبر وہ اللہ ایک ہے وہ اکیلا ہے. اخذ اخذ اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا اس نے پکڑا. فأخذه اللہ نکال الآخرة والأولى فأخذه اللہ اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے متعلق آتا ہے کہ ان کو پکڑا. اذین اس کا معنی ہوتا ہے اجازت دی اس نے اجازت دی. امر امر اس کا معنی ہے حکم دیا حکم دیا. انا یہ متکلم ہے میں اس کا معنی ہوتا ہے میں.
بخیلا، بخیلا اس کا معنی ہوتا ہے بخل کرنا، کنجوسی کرنا. اس نے کیا کی؟ کنجوسی کی، بخل کی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. بررہ، بررتن نیکوکار لوگ، نیک لوگ. جعل کرنا، جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے کرنا، اس نے کیا یا بنایا. جمع یجمع اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، جمع جمع کیا. حسد یہ حسد سے ہے، اس کا معنی ہے حسد کیا. ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کی حسد سے، یعنی جب وہ حسد کرے اس سے پناہ مانگتا ہوں. حشر، حشر یحشر کا معنی بھی ہوتا ہے جمع کرنا، حشر جمع کیا. جیسے سورہ نازعات میں ہے فحشر فنادى، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کو جمع کیا اور کیا کہا؟ حشر جمع کیا، اور انہوں نے یہ آواز دی کہ میں اعوذ باللہ تمہارا بڑا رب ہوں. تو حشر کا معنی ہے جمع کیا. خشیہ اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، خشیہ یخشى وہ ڈرا. ذالک لمن خشی ربہ سورہ بینہ کے آخر میں. خلق اس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اس نے پیدا کیا. خلق یہ مجہول ہے، یہ معروف ہے اور یہ مجہول ہے. اس کا معنی پیدا کیا، اور خلق کا معنی ہے پیدا کیا گیا، پیدا کیا گیا. ذکر یاد کیا یا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کرنا وغیرہ. رفع اس کا معنی ہوتا ہے بلند کیا. رقبۃ یہ گردن، گردن کو کہتے ہیں. اور سرر تخت، فیہا سرر مرفوعہ کہ جنت کے اندر اونچے اونچے تخت ہوں گے. سفرہ لکھنے والے کی، یہ سورہ عبسہ کے اندر آتا ہے. بِأَيْدِي سفرہ لکھنے والے ہاتھ. صحفاً صحیفے، صحفاً صحیفے. وسطاً درمیان. طبقاً درجہ، طبقاً اس کا معنی بھی درجہ ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقَ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقَ یعنی تم درجہ بدرجہ وہاں پر ہوں گے. طوًا یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے. عبس تیوری چڑھائی، تیوری چڑھائی. عدل انصاف کیا. علق جمع ہوا خون. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق کہ انسان کو ہم نے جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. عمد، عمد کا معنی ستون بھی آتا ہے، اور عمد یعنی جان بوجھ کر کوئی چیز کرنا، جیسے قتل خطا کسی کو غلطی سے قتل کر دینا، یا قتل عمد بولتے ہیں جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا. تو جان بوجھ کے معنی میں بھی آتا ہے اور ستون کے معنی میں بھی آتا ہے. سورہ ہمزہ میں ہے فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ یعنی لمبے لمبے ستون. ستون کا معنی ہے عنباً، عنب کہتے ہیں انگور کو، عنب کہتے ہیں انگور کو. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے کتنے الفاظ کے معانی ہم سیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیج کے اندر. تو اسی طرح انشاءاللہ جب آخر تک ہم معانی کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت سارے الفاظ اور کلمات کا معنی ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.